إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء۔ سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات بزرگی، بڑھائی، کبریائی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے اس زمین و آسمان کو بہت ہی مزین طریقے سے پیدا فرمایا اور جس نے ہم کو اس زمین پر بسایا اور ہم کو اس زمین پر بسا کر ایسے ہی آوارہ اور بے فالتو نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علیہ وسلم و تسلیما۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام کا مقام و مرتبہ۔ سامعین، قبل اس کے کہ اصل بات کی جائے، یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ عالم یا علماء کن لوگوں سے عبارت ہے، کن لوگوں سے مرکب ہے، وہ کون سا علم ہے جس سے وابستہ لوگوں کے لیے قرآن و حدیث میں بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آئیں انہی کے اوپر آج انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ دانش و دانائی کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے ریاضی، طبعیات، نباتات، حیوانیات، کیمیات، فلکیات، طب وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے وہ فنون ہیں جن کے حصول میں اپنی زندگیاں صرف کرنے والوں کو دنیا دانا اور دانشور کے لفظ سے یاد کرتی ہے۔ جو میں نے ابھی یہ فنون ذکر کیے ہیں، تمام فنون دنیاوی کہلاتے ہیں، انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے مدون کیے گئے ہیں۔ قابل قدر ہیں وہ لوگ جنہوں نے بالقصد انسانیت کی خدمت کے لیے ان کو سیکھا اور آگے بڑھایا۔ ان کے بالمقابل ایک علم دینی اور شرعی ہے جس کے مدار اور محور اخروی راحت و سعادت ہے۔
تخلیق انسان کا مقصد اسی علم میں پنہا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے بنی آدم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 56۔ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آئے یہاں پر عبادت کی تعریف سن لیتے ہیں۔ عبادت نام ہے ہر اس قول و عمل کا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب اس قول و عمل کی صحیح طور پر ادائیگی اس لیے ضروری ہے تاکہ عند اللہ مقبول ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں شارع کی طرف سے دیے گئے احکام کا جاننا ضروری ہے، جو احکام امر و نہی یعنی کرنے اور نہ کرنے پر مشتمل ہیں، جن کا تفصیلی علم انبیاء علیہ السلام یا ان کے وارثین کو ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اب جو لوگ اس علم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس کے حصول میں اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ صرف کرتے ہیں، انہیں ہم عالم دین یا علماء اسلام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہی لوگ ہماری گفتگو کا اہم موضوع ہیں۔ ختم نبوت کے بعد اللہ کے احکام کو کھول کھول کر بیان کرنے کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر آ پڑی، وہ یہی علماء ہیں جن کا مشغلہ قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر، امت کو درپیش مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے اس سے بہترین ذریعہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مختلف انداز میں مختلف نشانیاں بیان کر کے قرآن اللہ کی ذات و صفات اور قدرت کاملہ کا تعارف کراتا ہے، لہٰذا اس کتاب کا جتنا زیادہ مطالعہ کیا جائے اتنی ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ اس کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا علماء کرام کا خاص مشغلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان کو قدر و منزلت سے نوازا ہے۔ اللہ نے عالم اور غیر عالم کے درمیان برابری کو یکسر مسترد قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 9 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا شک عقل اور فہم والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، جو شرعی احکام سے اچھی طرح واقف ہیں، جن کو ان سب چیزوں کا علم نہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا علم جیسے جیسے ترقی کرتا ہے، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ویسے ویسے بڑھتا جاتا ہے، غیر اللہ کا خوف نکلتا جاتا رہتا ہے، اللہ سے قربت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، فانی دنیا سے لگاؤ کم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم کو ان علماء کا مقام و مرتبہ جاننا ہے تو آئیں، اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے سینہ بسینہ محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، جان و مال تک کی پرواہ نہیں کی، لذت عشق و خیر باد کہا، راتوں کو بیداری میں شب گزاری فرمائی، سفر کے مشقتوں کو برداشت کیا تاکہ خاتم رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک صحیح سالم پہنچ سکے۔ آج یہی علماء کرام اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ دین اسلام کا جو درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں وہ تر و تازہ باقی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے دعا فرما گئے ہیں۔ علماء کرام کی خاصیت یہی ہے کہ وہ دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں، حق بات کہنے میں تعامل سے کام نہیں لیتے، شرعی مسائل کی وضاحت میں کسی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو دین و دعوت پر مبنی ہو۔ علماء کرام کی پوری زندگی دین و دعوت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ امامت و خطابت، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، تدریس، سب کا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ فصلت آیت نمبر 33۔
حضرات، ہم سب پر لازم ہے کہ علماء کرام کا احترام کریں، انہیں ان کا مقام دیں، ان پر طعن و تشنیع نہ کریں، ان کی عزت سے نہ کھیلیں۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کو بڑا نہ سمجھے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور وہ شخص جو عالموں کے حق کو نہ پہچانے، عالموں کے مقام مرتبہ کو نہ پہچانے۔ علماء کرام شاعر اسلام میں ایک شعار کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا احترام اسلام کا احترام ہے۔ ان علماء کی تعظیم تقوی کی علامت ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ جو علماء کا تعظیم، جو علماء کا عزت و احترام نہیں کر رہے ہیں، ان کے اندر تقوی نہیں ہے۔ علماء کرام کی صحبت، ان سے تعلق، خاطرداری ہماری دنیاوی زندگی کے لیے مفید ہے۔ ان کی معیت سے علم زیادہ ہوتا ہے، آداب و اخلاق سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں علماء کرام کا احترام مفقود ہو چکا ہے۔ ہر شخص جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، کلمات لعن طعن سے نواز دیتا ہے، جبکہ یہ بات ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے۔ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، بشیرت کے تقاضے بھی ان سے منسلک ہیں۔ غلطی ہر بنی آدم سے ہوتی ہے، کلو بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون۔ اب یہاں ان امور کا جائزہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے علماء کرام کی شان میں کوتاہیاں اور ان کے حقوق میں کمیاں واقع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ شرعی علوم کی حقیقت اور اہمیت اور اس کے حاملین کے مقام و مرتبہ سے ناواقفیت ہے، جبکہ کائنات کے خالق نے اس علم کا سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ علماء کو انبیاء اور رسل کا وارث بنایا ہے، جس سے کہ میں نے پڑھا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نمبر 2، دوسری وجہ نام و نہاد دانش مندوں کا بلا واسطہ کتابوں کو استاذ بنا لینا ہے اور علماء کی طرف مرجعیت کو یکسر نظر انداز کرنا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں ورد احکام کو سمجھنے کے لیے عقل و دانش کے علاوہ ان علماء فقہا کی ضرورت ہے۔ تیسری وجہ تحصیل علم شرعی کی ایک خاص حد تک پہنچنے سے پہلے حاملین نے علم شرعی کے فتویٰ اور دینی مسائل کی دنیا میں آ جانا ہے۔ چوتھی وجہ حقیقی عالم کے وجود کی قلت ہے۔ یہ عالم کے لیے، یہ پورے عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے علم اٹھانا چاہیں گے تو یکایک نہیں اٹھائیں گے، بلکہ دھیرے دھیرے علماء کرام کو اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ سے علم خود بخود اٹھ جائے گا، نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا اور معاملہ جاہلوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ اپنی رائے سے مسائل بتائیں گے، نتیجتاً خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس لاک ڈاؤن کے دوران کتنے بڑے بڑے علماء کرام کا انتقال ہوا، کتنے علماء کرام کے انتقال ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام کو معاف فرمائیں، ان کی سیئات کو، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائیں اور ان کی سیئات کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں ان ذمہ دار حضرات سے جو مساجدوں کو سنبھال رہے ہیں، جو مدارس کو سنبھال رہے ہیں، یہ صدر اور ناظم کا ٹائٹل لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جب تک آپ قرآن و حدیث کو نہیں مان رہے ہیں۔ آپ کے ٹائٹل لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی کرسی لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ بتائیں جس کی وجہ سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، ان علماءوں کی آپ عزت و احترام نہیں کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے ان ٹائٹلوں کو لینے سے؟ یہ ناظم اور صدر کے ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، بات غور سے سننے کی ہے، میرے پیارے بھائیوں، بات غور سے سننے کی ہے۔ بھلے ہی کسی کو بری لگے یا بھلی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے بات کریں کتاب اللہ و سنت رسول کی، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول۔ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، جتنے بھی مسالک ہیں، کوئی بھی ہو، وہ صرف کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔
ہیں تو اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ اس کے راستے کو کھول دیا ہے، انشاءاللہ اس کا راستہ کھل جائے گا، اس کے لیے نجات ہے۔ شرط ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول، ہمیں کسی عالم کے فتوے پر نہیں چلنا ہے، ہمیں کسی امام کے قول پر نہیں چلنا ہے، ہم کو چلنا ہے کتاب اللہ و سنت رسول پر چلنا ہے۔ کتنے ہی بڑے عالم کا فتویٰ کیوں نہ آ جائے، اگر وہ میرے نبی کے مخالف ہے تو میں بھی اس کو دیوار پہ مار کے پھینک دوں گا، کیونکہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نے کہا کہ جو بھی ہمارا مسلک، جو بھی ہمارا فتویٰ کتاب اللہ سنت رسول کے مخالف آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو لے لیا جائے اور ہماری باتوں کو دیوار پر مار دیا جائے۔ میں بھی انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جو بھی فتویٰ میرے نبی کے مخالف آ گیا میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بھلے ہی پوری دنیا کیوں نہ زور لگا لے، لیکن میں اپنے نبی کے سامنے کسی کے قول کی عزت نہیں کرتا، میں کسی قول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے مساجد کو آباد کر رکھا ہے، مولاناؤں کو بلا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، لگاتار ریگولر چلے آ رہے ہیں، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے دوسرا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ٹک رہے ہیں آخرکار علماء کرام؟ آخر اماموں پر اتنا ظلم کیوں؟ ذرا دل کی گہرائیوں سے تو بتاؤ ایسا کیوں؟ آج ایک انجینئر نقشہ بنانے کی فیس پہلے ہی طے کر لیتا ہے، آج ایک ڈاکٹر اپنی فیس پہلے ہی طے کر لیتا ہے، آج ایک آپریٹر اپنی فیس پہلے ہی طے کر لیتا ہے، آج ایک ٹیکسی والا اپنا کرایہ پہلے ہی طے کر لیتا ہے، آج ایک کرانے والا اپنا سامان کا ریٹ پہلے ہی طے کر لیتا ہے، آج ایک سبزی والا اپنی سبزی کا من کا بھاؤ پہلے ہی طے کر لیتا ہے، حتیٰ کہ آج ایک بھنگی گندگی صاف کرنے سے پہلے ہی اپنی مزدوری طے کر لیتا ہے، مانا کہ انہوں نے اپنے ہنر کے دم پر کام کے حساب سے جس نے جتنا چاہا مانگا اسے دے دیا۔ لیکن آج ایک امام صاحب ہی ہیں جن کو کبھی ہم نے اتنا نہیں دیا جتنا انہیں چاہیے تھا۔ اگر ہمارے امام صاحب ہر کام کا ریٹ پہلے ہی کر لیتے، مثلا نماز جنازہ، دم کرنے کی فیس، نکاح خوانی، خاص خطابہ، خطبہ جمعہ وغیرہ وغیرہ، اب آپ کہوگے صاحب کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ تو ہاں، آئیے مجھ سے رابطہ کیجئے، میں بتاتا ہوں شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ شریعت میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور اس شخص میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جو لوگوں سے کام لے اور اسے کچھ نہ دے۔ سامعین کرام، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے دلوں میں، آپ لوگوں کے دماغوں میں بہت سے خیالات آ رہے ہوں گے۔ آپ کہوگے امام صاحب، یہ ہمارے امام صاحب تو ہیں، ہمارے سردار ہیں، مزدور تھوڑی ہیں، تو پھر آپ جو چوراہے پر جا کر کیوں کہتے ہو آج امام صاحب نے مسجد میں جھاڑو نہیں لگائی، پانی کی ٹنکی نہیں بھری، صف نہیں بچھائی، ٹوپی اٹھا کر نہیں رکھی، وغیرہ وغیرہ؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ سب کام ایک مزدور سے کرایا جاتا ہے یا پھر ایک سردار سے؟ خدا را امام صاحب کو اگر آپ نے سردار بنایا ہے تو سردار کا ہی مقام دیجیے، ایک نوکر کا مقام نہیں۔ کیوں امام صاحب کو ستا رلا کر اپنی دنیا آخرت برباد کرنا چاہ رہے ہو؟ دنیا آخرت برباد کر رہے ہو، لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے شریعت کی کتنی بات مانی ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم صحیح بخاری کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ وہ امام و خطیب جن کو آپ رلا کر بھیج رہے ہیں، آپ نے کتنی شریعت کی بات مانی ہے؟ تو آپ کہو گے صاحب ڈاکٹر نے، انجینئر نے، آپریٹر نے بڑی محنت سے مقام حاصل کیا ہے۔ تو صاحب آپ کو پتہ ہے ایک مولوی صاحب کو اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں، لوہے کے چنے چبانے کے برابر محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے مقام ملتا ہے۔ صاحب ایسے ہی علم نہیں حاصل ہوتا، پھر اماموں پر اتنا ظلم کیوں؟ لہٰذا انہیں بھی اتنا ملنا چاہیے جتنا وہ چاہ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں پڑھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کتنی محنتیں کریں گے، وہ لوگ اس لوہے کے چنے کو چبائیں گے، کتنی مشقتیں ہوں گی اس کو چبانے میں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم کو پتہ ہے، میں جامعہ محمدیہ میں 2 سال تک رہا، میں نے جامعہ محمدیہ میں 2 سال تعلیم حاصل کی۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر رسول سے کھا کے کہتا ہوں کہ ہم راتوں کو شب بیداری کیا کرتے تھے، پوری رات پورے دن نہیں سویا کرتے تھے، 24 گھنٹے میں صرف زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے سویا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم اس ٹائم بھی ہمیں سکون والی نیند نہیں آتی تھی، ہمیں ہمیشہ ٹینشن لگی رہتی تھی، آخرکار پرچہ کیسا ہوگا، آخرکار ہمارا رزلٹ کیسے آئے گا۔ اس وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔
تھے، ہم پوری رات گزار دیا کرتے تھے، ایک کونے میں ایک پیر پر بیٹھ کر پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو نتیجہ ہمارا نکلتا تھا 100 میں سے وہی صرف پاسنگ مارک آیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہی جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جتنی محنت اسکولوں میں کر رہے ہیں، اگر یہ مدارس اسلامیہ میں اتنی محنت کر لیں اور بالخصوص جامعہ محمدیہ میں اتنی محنت کر لیں تو یہ لوگ ایک سبجیکٹ میں بھی پاس نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح جامعہ محمدیہ کی پڑھائی ہے اسی طرح کہیں کی پڑھائی مجھے تو نہیں لگ رہی ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں وہاں پڑھائی، وہاں جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ تمام کے تمام کوئی پی ایچ ڈی کر رکھے ہیں، تمام اکثر شیخوں نے، اکثر ہمارے استاذوں نے مدینہ سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ وہ ہم کو پڑھاتے تھے، ہم کو پڑھنے میں مزہ بھی آتا تھا، لیکن میرے پیارے بھائیوں بیان کرنے کا مطلب ہے کہ لوہے کے چنے ہم کو چبانے پڑتے تھے وہاں پہ، لیکن آج ہم کو کوئی مقام نہیں دے رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے رونے کی بات ہے، کتنے افسوس کرنے کی بات ہے۔ آج اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ کوئی بھی کام ہو صاحب خانہ سے کھل کر بات کرنی ہے، شرما شرمی میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھی بھی کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایک پریوار ہے، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ عوام اتنی سمجھدار نہیں کہ ایک امام صاحب کے دل کا درد سمجھ سکے، یہ عوام اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتی، مسجد کے باہر جا کر کھڑے رہتے ہیں اور اتنی توفیق نہیں ہوتی وہ 10 منٹ اللہ کے لیے دے دے، نماز پڑھ لو۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن کو غسل کرنے کا اور وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی اماموں کو 2 باتیں لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب کی چھٹی کر دو، یہ ہمارے مخالف بولتے ہیں ان کی چھٹی کر دو، ان سے کچھ بنتا نہیں ہے۔ وہ رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، منبر رسول سے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، جب میں نے یہاں دوسرا خطبہ نماز کی اہمیت و فضیلت پر دیا تو کسی شخص نے کہا تھا تمام کے تمام ملا ایک جیسے ہی رہتے ہیں، یہ ہمارے مخالف بول رہے ہیں، یہ ہم کو کمانے نہیں دیں گے، ان کو بھیج دیا جائے، ان کو یہاں نہیں ٹکنا چاہیے، ان کو بھیج دیا جائے، یہ ہمارے کمانے پر طنز کر رہے ہیں، یہ ہمارے کمانے کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا مقصد یہی نہیں تھا، میرا مقصد تھا صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ الہی میں آپ اللہ رب العالمین کے لیے بھی ٹائم دیجئے۔ جس طرح آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پوری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں قیامت کے دن یہ اولاد بھی تمہیں کچھ کام نہ آئے گی۔ لیکن میں درس میں بتایا کرتا تھا عشاء میں، لیکن بعض لوگ نہیں آتے تھے، اکثر لوگ آتے ہی نہیں تھے، صرف زیادہ سے زیادہ 4-5 لوگ رہا کرتے تھے، ان کو ہی سمجھاتا تھا۔ ان سے آپ پوچھئے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، حالانکہ انی سلطانیہ، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہماری سرداری نے جو ہم کو کرسی ملی تھی، جو ہم کو بادشاہی ملی تھی، اس نے ہم کو ہلاک و برباد کر دیا، یہ مال اس کے کچھ کام نہ آیا، یہ بادشاہی اس کے کام نہ آئی۔ کیوں کام نہ آئی میرے پیارے بھائیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کے سجدہ سجود نہیں کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتا تھا، اس دنیا کو کمانے کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ہمیشہ کمانے کے پیچھے لگا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے 10 منٹ نہیں دے سکتا۔ لیکن وہی لوگ آج علماء کرام کو اماموں پر طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو بھیج دیا جائے، ان کی چھٹی کر دی جائے۔ یہی حضرات جب امام کو بلانے کی باتیں چلتی ہیں، امام کو بلاتے ہیں، پہلے بولتے ہیں حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتا ہو، اور جب تنخواہ کی بات آتی ہے تو بس وہی حسب لیاقت 8 10 12 15 ہزار۔ مولوی کی زندگی کے بارے میں آئیں بتاتے ہیں، مولوی اگر نماز کے ٹاپک پر بولے تو نوجوان حضرات ناراض، زنا کے خلاف جمعہ میں بول دیا تو بھی ناراض، فرض نماز کی اہمیت تمباکو نوشی ان کے اوپر لب کشائی فرمائے تو بھی ناراض۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی ناراض ہو، کوئی کسی کو اچھا لگے مجھے اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں، میرے نبی نے فرما دیا کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے تو حرام ہے۔ مجھے اپنے نبی کے باتوں کو بتانا ہے، مجھے اپنے پروردگار کی باتوں کو بتانا ہے، مجھے شاعر اسلام کو بتانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر امام صاحب غلط باتوں پر ٹوکے تو دقیانوس سرخاؤ ہے، اگر نہ ٹوکے تو ساری خرابیوں کے ذمہ دار علماء کرام ہیں۔ قیامت کی بات کرے تو ترقی کا دشمن
دنیا کی بات آ گئی تو دنیا داری آ گئی، بیچارے مولوی کو تقریر بھی اور خطبہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ نہ جانے کون سی خرابی ہمارے مصلیان کرام میں ہوں، نہ جانے کون سی خرابی ہمارے مقتدیوں میں ہے۔ اسی وجہ سے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے یہاں 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے، آج مجھے یہاں پہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، تو میں سنیچر سے جمعرات تک یہی سوچتا تھا آخر مجھے کس ٹاپک کے اوپر، کس موضوع کے اوپر لبکشائی کرنی ہے، کس ٹاپک کے اوپر مجھے بولنا ہے۔ میرے دماغ میں میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مصلیان کے نام ناراض ہو جائیں، کیونکہ جب میں نے بتایا، جب میں نے نماز کے بارے میں کہا تو تمام کے تمام لوگ مجھ سے خفا ہو گئے، لیکن مجھے ان تمام سے کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی بھی خفا ہو، مجھے قال اللہ و قال رسول کی باتیں کرنی ہیں، مجھے کتاب اللہ و سنت رسول کی باتیں کرنی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اماموں کی اور علماء کرام کو مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔